السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 22 اور یہاں آخری رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ یاسین کا دوسرا رکوع ہے، پارے کا آخری رکوع ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 13 تا 17 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت کے اوصاف ارشاد فرمائے تھے۔ سچے لوگوں کے مومنین اور متقین کی دو صفات ہیں اور دو ان کے نتائج اللہ نے ارشاد فرمائے۔ پہلی صفت، جب سچی بات سنتے ہیں، سچے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو دیکھا تو فوراً ایمان لے آئے شعوری طور پر۔ دوسرے نمبر پر اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، اور ان کے نتائج و اثرات یہ ہیں کہ ایسی سچی جماعت کو اللہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اجر کریم دنیا اور آخرت میں ترقیات دیتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت پھر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اہل مکہ کو، مشرکین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، توجہ نہیں کی، غفلت میں رہے۔ تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ یہ جو حالتیں ہیں، واقعات ہیں، یہ تو تاریخ میں بھی ایسے ہوا ہے۔ سنیے، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ بیان کریں ان کے لیے مثلاً مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی۔ ایک بستی کے حالات ہیں، وہ ذرا بتائیے ان کو۔ اذ جاءها المرسلون، جب کہ آئے اس میں اللہ کے رسول، اللہ نے بھیجا ان کو۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، الیہم، ان کی طرف، اثنین، دو آدمیوں کو، دو رسولوں کو۔ فکذبوا، بس انہوں نے جھٹلا دیا، ہما، ان دونوں کو۔ ہما تثنیہ کی ضمیر ہے۔ قوم نے، بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان میں قوت پیدا کی، ایک تیسرا رسول بھیجا۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، عوام کہنے لگی، ما انتم، تم تو نہیں ہو، الا بشر مثلنا، مگر انسان ہو ہماری طرح، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا اللہ نے، رحمان نے، من شیء، کچھ بھی،
یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم نہیں ہو تم الا تکذبون مگر تم جھوٹے ہو۔ جب بھی الا آ جائے حرف استثناء اور اس سے پہلے ان آ جائے تو اس کا معنی نفی میں کرتے ہیں، تم نہیں ہو مگر جھوٹے، یعنی تم جھوٹے ہی جھوٹے ہو۔ قالوا وہ کہنے لگے ربنا ہمارا پروردگار ہمارا رب یعلم جانتا ہے انا بے شک ہم الیکم لمرسلون تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا اور ہم پر نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، الا مگر البلاغ پہنچا دینا پیغام مبین کھول کے، اور ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم کھول کے پیغام پہنچا دیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی سوسائٹیوں کی حالتیں ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی ذہنیت، ان کے مائنڈ سیٹ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا تو ایک کثیر طبقے نے ان کا انکار کر دیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، یہ تو پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ یہاں قریہ سے مراد جو مفسرین لکھتے ہیں وہ شہر انطاکیہ ہے جس کا مفسرین نے اظہار کیا، اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا، تو یہ مفسرین کی اپنی رائے ہے، باقی اللہ جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے واضح نہیں کیا۔ وہاں پر اللہ کے رسول آئے اور ترتیب یہ بتائی کہ پہلے 2 رسول اللہ نے بھیجے اور پھر ایک تیسرے کو بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ واضح ارشاد نہیں فرمایا کہ ان کے نام کیا ہیں، چونکہ مرسلون کا لفظ آیا ہے تو مفسرین یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان رسولوں کے نام تو نہیں بتائے، لیکن مفسرین نے، مورخین نے جو روایات میں نام ان کے ملتے ہیں، ایک کا نام صادق ہے، ایک کا نام صدوق ہے، اور ایک کا نام شلوم ہے، اور ایک تیسری روایت میں شبعون بھی ذکر ہوا ہے۔ تو یہ بھی مفسرین کی اپنی تحقیق ہے۔ اب انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر اسی صراط مستقیم کی رہنمائی دی، لیکن پہلی جو تردید کی قوم نے وہ سنیے۔ قالو کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ میرے عزیزو، یہ کفار مشرکین متکبرین کا جو دعویٰ ہے ہر نبی کے لیے ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوا کہ آپ ہم میں سے ہو، آپ عام آدمی ہو، ہمارے اندر پیدا ہوئے، ہمارے اندر بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو ہماری طرح ہی ہو۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہے تو فرشتے کو بھیج دیتا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو قوم نے یہ کہا کہ تم ہماری طرح بھی ہو اور ہم سے غریب ہو، ہم آپ سے زیادہ امیر ہیں، ہم اشرافیہ ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا تھا تو اشرافیہ میں سے بھیجتے، تم عام آدمی ہو کر ہمارے اوپر اعتراض کرتے، ہم آپ کو نہیں تسلیم کرتے۔ سیدھا
دو ٹوک وہ کہہ دیتے تھے۔ دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا کیا؟ وما انزل الرحمن من شیء، لہذا اللہ نے آپ پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو۔ ذرا توجہ کیجئے، جھوٹے لوگ متکبرین نبیوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ہر دور میں ایسے ہوا کہ شیطانی جماعتوں نے اللہ کی جو جماعتیں حزب اللہ ان کو جھوٹا قرار دے دیا۔ جھوٹے عوام نے، جھوٹے لوگوں نے، جھوٹے مذہبی طبقوں نے سچے مذہبی لوگوں علماء حق کو جھوٹا قرار دے دیا۔ استعمال ہوتے ہیں شیطان کے حق میں یہ۔ آگے سے انہوں نے ایک ہی جواب دیا، قالوا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہوا، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے، توجہ نہیں کرتے، تو پھر جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے تو پوری کرنی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور آج کے دور میں بھی سچے علماء جو سچی تاریخ سے وابستہ ہے اور جن کا ایک عمل و کردار ہے، کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ اتنا ہے کہ ہم اس سچی رہنمائی کو کھول کھول کے بیان کر دیں۔ دو طریقے ہیں، البلاغ پہنچائیں، اور المبین واضح دو ٹوک صاف صاف انداز میں۔ میرے عزیزوں ذرا اس پہ توجہ کرو، اس لفظ میں ہر گفتگو کرنے والا، تقریر کرنے والا، لیکچر دینے والا آخری لفظ یہی بولتا ہے، لیکن وہ بولنے سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے درست کی ہے۔ یہ ہے البلاغ، پہنچا دی، صحیح طرح پہنچائی ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے، ہر سامع کے ذہن کی صلاحیت کے مطابق بات منتقل ہو گئی ہے، ایک مبین، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اللہ کے نبی کی گفتگو میں کبھی کوئی ابہام نہیں ہوگا۔ جو دعوت اللہ کے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن دی، وہی دعوت آخری دن تک۔ دعوت کا میرٹ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، فلسفہ توحید، اور عملی نظام کی تشکیل، سیاسی، معاشی اور سماجی رٹ، یہ عملی نظام کی تشکیل ہے۔ سارے نبیوں نے یہی کیا، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے۔ میرے عزیزوں، آج بھی یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔